کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ قرآن میں ایک بھی نا امیدی کی کہانی نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام برسوں روتے رہے اور اپنی بینائی کھو بیٹھے، لیکن آخر کار ان کو اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ بینائی بھی مل گئی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے تک کوئی اولاد نہ ہوئی، لیکن ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا فرمائی۔ جب وہ خود حیران ہو گئی، حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کی وجہ سے بہت تکلیف سے گزرے، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں راحت بخشی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں داخل ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نکال لیا اور فہرست جاری ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دنیا میں راحت بخشی ہے اور آخرت کی زندگی ان کے لیے اعلیٰ ترین ہے۔ یاد رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو غم میں اپنا ساتھی بنا لے اور اس سے دعائیں کرنا نہ چھوڑے، اس کا انجام کبھی بھی برا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے کبھی نا امید نہ ہوں، اللہ تعالیٰ عظیم ہے۔ آپ اپنی ساری کوششیں کر چکے ہو، آپ دعا بھی کر چکے، آپ دنیا کے آگے خاموش رہ کر اس رب کے آگے آنسو بھی بہا چکے ہو۔ اب سب اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، دل کو مطمئن رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہے نا، بس یقین رکھو اس ذات پر، جو چاہیے وہ ضرور ملے گا۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو، اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ وہ کر دے گا رحم تم پر، وہ واپس لے آئے گا ہر گزری ہوئی بہاریں، وہ خود ہاتھ تھام کر چلے گا تمہارے ساتھ، وہ خود ہر تکلیف کو دور کر کے توڑ دے گا ناممکن کی ساری دیواریں، کیونکہ وہی المالک ہے اس دنیا کا اور وہی تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں بے بسی کے مقام پہ کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پالو گی۔ وہ الفتح ہے، جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہی ہیں وہ انہیں کھولنے والا ہے۔ یہ جو مشکلیں تمہیں بڑی لگ رہی ہیں وہ ان کو حل کرنے والا ہے۔ اس دنیا میں بھی وہ ہم پر اپنی رحمت اور ہدایت کے راستے کھولنے والا ہے، تاکہ ہم اس کی حکمتوں کو جان سکیں۔ بس ہمیں اپنے رب پر یقین رکھنا ہے، ہر حال میں اسی سے مدد مانگنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے آگے کیا گیا ایک سجدہ ہمارے سارے مسئلے سلجھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مانگنے سے کئی زیادہ ہمیں نوازتا ہے، ہمیشہ ہمیں اتنا دیتا ہے جتنے کی ہمیں توقع بھی نہیں ہوتی۔ جو ہم مانگ رہے ہیں اس میں ہماری خیر ہے بھی یا نہیں، اس کی ہمیں خبر نہیں ہوتی، پر اللہ ہمیشہ اسے دین اور دنیا کے حوالے سے بہتر کر کے ہمیں نوازتا ہے۔ کچھ اگر ہمارے لیے آزمائش بھی بن جاتی ہے تو اس کا صلہ بھی بے حد خوبصورت ہوتا ہے، اور کچھ اگر آخرت کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے تو اس کے صبر پر بھی اللہ تعالیٰ آخرت میں بہترین صلہ دیتا ہے۔ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہی ہیں، کیونکہ آپ مانگ مانگ کر تھک گئے ہوتے ہیں، دل پہ ایک عجیب سا بوجھ ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تب آپ نے مایوسی کو چھوڑ کے یہ یاد کرنا ہے کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے، کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس نے قرآن میں کہا ہے نا کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ پھر تو قبولیت کا شک باقی ہی نہیں رہتا۔ اگر مانگا ہے اپنے رب سے تو یقین بھی رکھو کہ وہ عطا کرے گا۔
آپ بس صبر کے ساتھ توکل کو مضبوط کرو، کن فرما کے آپ کے دل کو مطمئن کر دیا جائے گا۔ سچے دل سے کامل یقین کے ساتھ کی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ کچھ دعائیں جو خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ سے پورے یقین سے مانگ کے اس کے حوالے کر دینا تو وہ دعائیں ضرور فرش سے عرش تک کا فاصلہ طے کر کے قبولیت کی مہر لگوا ہی لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارا دل کیسے تڑپ رہا ہے اس ایک دعا کے لیے جو تم کب سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے آ رہی ہو، تو سنو، اس نے سنا ہے تمہاری دعا کو۔ وہ مقرر وقت آنے دو جو تمہارے لیے خوشی کی گھڑی لائے گا، اور وہ تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا، اسی لیے تم پریشان نہ ہو۔ یہ دیری تمہارے لیے خیر لائے گی اور تمہاری مانگی دعاؤں کو قبولیت کی ایسی منزل نصیب ہوگی کہ تم سجدہ شکر کرتے ہی جاؤ گے۔